بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں بھیجا، وقتی طور پر بھیجا گیا ہے، عارضی طور پر بھیجا گیا ہے اور بہت تھوڑے سے وقفے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سبھی اچھی طریقے سے جانتے آگے کریں۔ سبھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے، کسی کو یہاں پر رہنا نہیں ہے، اور یہ ایک سچی حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے جس کا دنیا کے اندر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا وہ انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے رسول کا وہ انکار کرے گا، قرآن حکیم کا وہ کہ اللہ تعالیٰ کتاب ہے اس کا انکار کرے گا، توحید کا انکار کرے گا، غرض جتنی بھی ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں جتنی چیزیں ان تمام کا وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت اور سچائی ہے کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ روزانہ دنیا کے اندر لوگ آتے بھی ہیں اور دنیا سے جاتے بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا عقیدہ کچھ ہوتا ہے، کسی کا عقیدہ کچھ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی شخص دنیا کے اندر آئے گا نہیں، ایک مرتبہ جو چلا گیا بس چلا گیا، اب دوبارہ کوئی آنے والا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اگر اچھے عمل کرتا ہے تو پھر دوبارہ وہ اچھے روپ میں اور اچھی شکل کے اندر دنیا کے اندر یہ آتا ہے، اور اگر وہ اچھے عمل نہیں کرتا اگر ہے تو پھر کسی برے روپ میں بری شکل میں آئے گا۔ خیر یہ کسی اور کا عقیدہ ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ، لیکن ہمارا معاملہ یا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اس کے اندر چابی ہے، اندر ہے چابی، ہے چابی، بولیے کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا ہے اور اس کے اندر ہم تم کو دوبارہ داخل کریں گے اور پھر دوبارہ ہم تم کو اس سے نکالیں گے۔ کب نکالا جائے گا؟ اس وقت نکالا جائے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرما لیں گے کہ دنیا کو فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے اور لوگوں کا حساب کتاب کرنا ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طے کر لیں گے اس وقت یہ دنیا کے سارے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، نہ سورج رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ زمین اپنی جگہ پر قائم رہے گی، نہ اسی طریقے پہاڑ، سمندر، دریا، کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں رہے گی، بلکہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، اور پھر مسطح زمین کے اندر سب کا ایک جگہ پر حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کو اللہ رب العزت نے طے فرما دیا ہے۔ تو ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم سے ہم آئے ہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس زمین سے دوبارہ ہم کو نکال لیں گے اور وہاں پر پھر اس کے بعد وہ سارے سوالات ہوں گے
جو لوگ جوابات صحیح دیں گے ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور وہ صحیح جوابات دیں گے۔ ایک تو قبر کے اندر جواب دینا ہے، دوسرے آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا اس کے مطابق جب جواب دے دیں گے۔ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا، جو پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جن کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، یہاں سے جاتے وقت کفر اور شرک کو، اس گندگی اور غلاظت کو اپنے ساتھ اگر جائیں گے تو پھر وہاں پر ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بس آخرت میں اس انداز سے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں پر ہر ایک کا بس یہ دیکھا جائے گا ایمان ہے یا نہیں ہے، عقیدے کو دیکھا جائے گا، اعمال صالحہ کو دیکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کتنی کی گئی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے گا، شریعت پر کتنا عمل کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق وہاں پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دنیا سے یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، 5ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں ہو تم کو موت آ کر پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ موت آ کر تم کو پکڑ لے گی۔ پکڑنا کسے کہا جاتا ہے؟ مثلا کوئی جانور جا رہا ہے، اب جاتے جاتے شیر آتا ہے، چیتا آتا ہے، بھیڑیا آتا ہے، آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے، اب وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا معاملہ یہی رکھا کہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم دکھائی دے رہے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، مکانوں میں، دکانوں میں، ہوٹل میں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص کے ساتھ اس کی موت لگی ہوئی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں ہو تم کو موت آ کر پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر محصور کر لیا گیا، اور یہ سمجھے انسان اور اس دھوکے میں رہے کہ میں بچ جاؤں گا، مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ دھوکے والا معاملہ ہے۔ جہاں بھی انسان رہے گا، بلکہ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ انسان کی جہاں پر موت مقدر ہوتی ہے، انسان خود بخود چل کر وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے کسی مقام پر جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی موت واقع ہو گئی۔ کسی تقریب میں شرکت کے لیے جاتا ہے، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حادثہ پیش آ گیا، کہیں پر ریل میں ہے، کہیں پر بس میں ہے، کہیں پر ہوائی سفر میں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ موت وہاں آ جاتی ہے۔ آج سے اگر 500 سال پہلے اگر کسی سے یہ بات کہی جاتی اگر کہ جن لوگوں کی موت اوپر فضا کے اندر ہے، وہاں پر زمین سے 30-32 ہزار فٹ کی اونچائی کے اوپر ہے، تو 500 سال پہلے کوئی شخص یقین ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ایسا کیسا ہوگا، ایسا کیسا ہوگا۔ انسان کی موت ہو سکتا ہے کہ جنگل کے اندر آ جائے، دریا کے اندر آ جائے، تالاب کے اندر آ جائے، ندی نالے کے اندر آ جائے، کہیں پر خدا نخواستہ ڈوب جائے، راستوں پر آ جائے، شہر میں آ جائے، دیہات میں آ جائے، لیکن اونچائی کے اوپر انسان جائے گا کیسے؟ کسی بھی درخت کے اوپر کتنا اونچا درخت ہوگا؟ 20 فٹ، 25 فٹ، 50 فٹ درخت ہوگا، لیکن 30,000 32,000 کی فٹ کی اونچائی کے اوپر موت کسی کو آ سکتی ہے؟ انسان یقین کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز جو ایجاد ہو چکے ہیں،
30,000 فٹ کی اونچائی پر سے چلتے ہیں، 32,000 کی 35,000 کی اونچائی پہ سے، اور خدا نخواستہ وہاں پر کوئی حادثہ اگر ہو جائے تو موت انسان کی وہاں پر واقع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر موت لکھی تھی، اس لیے انسان کسی بھی بہانے سے گیا اونچائی کے اوپر کہ فلاں ملک کو جانا ہے ہم کو، اب جا رہا ہے، اب جہاز ہے کہ پرواز کر چکا ہے، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ وہ اڑ رہا ہے، لیکن اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے اور وہیں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہاں پر حادثہ ہوتا ہے، نیچے جنگل میں آ کر وہ گرتا ہے، وہاں موت واقع ہو جاتی ہے۔ حادثہ اونچائی کے اوپر ہوتا ہے، نیچے سمندر ہے، وہاں پر آ کے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جس کے تحت انسان دو چیزیں ایسی ہیں، یا تو انسان تک رزق پہنچتا ہے یا انسان رزق تک پہنچتا ہے۔ دعوت میں ہم جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس فنکشن ہال میں، اس شادی خانے میں اللہ رب العزت نے روز ازل میں ہمارے لیے رزق کو مقدر کر دیا تھا، لہٰذا اب ہم وہاں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر انسان کھانا کھاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے نہیں جا سکا، سفر میں چلا گیا تھا، کوئی اور مجبوری تھی، صاحب خانہ سے اس کا قریبی تعلق ہے، رشتہ داری ہے، لہٰذا وہ یہ خیال کر کے سوچ کر ارے میرے دوست فلاں صاحب نہیں آئے تھے، لہٰذا وہ ایک کے بجائے 4 آدمی کا کھانا گھر کے اوپر بھیجتا ہے، 4 آدمی کھانا بھیجتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رقعہ تو دیا گیا تھا ایک آدمی کو، وہ اکیلا نہیں جا سکا کسی وجہ سے، لیکن گھر پہ آ گیا کھانا 4 آدمی کا، 6 آدمی کا کھانا آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں کا رزق اللہ رب العزت نے لکھا تھا اس دیگ، اس بگونے کے اندر، اور کھانا چل کر وہاں تک آ گیا، کھانا چل کے وہاں تک آ گیا۔ تو دو چیزیں ہیں، یا تو رزق انسان تک پہنچتا ہے یا انسان رزق تک پہنچتا ہے۔ چیزیں کہاں پر پیدا ہوتی ہیں؟ ایک چیز پیدا ہوئی آندھرا میں، ایک چیز ہوئی بنگلور میں، ایک چیز ہوئی کرناٹک میں، ایک مہاراشٹر میں، کہیں پر قلمی ہے، کہیں پر لونگ ہے، کہیں پر الائچی ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، اور کسی دور دراز شہر کے اندر یہ ساری چیزوں کو ملا کر بریانی بنائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ چیزیں اس شہر کے اندر نہیں پیدا ہوئی، مسالہ بنایا جا رہا ہے، اس جگہ پر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے۔ 12ویں پارے کی آیت پاک ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمے نہ ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، انسان ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، حیوانات ہوں، حشرات الارض ہوں، صرف ایک مخلوق اللہ رب العزت کی ایسی ہے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، شادی بیاہ سے بے نیاز ہے، غمی خوشی سے بے نیاز ہے، اور وہ ہے فرشتے اور ملائکہ، کہ ان کو نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ شادی ہے، نہ بچے ہیں، نہ غمی ہے، نہ خوشی ہے، نہ تجارت ہے، نہ لین دین ہے، نہ کاروبار ہے، نہ زراعت ہے، نہ ملازمت ہے، کوئی کرکری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کرکری کا مطلب رات میں آدمی سو رہا ہے، صبح ہائی کورٹ پکڑ کے جانا ہے، اور معلوم ہوا کہ بھئی عثمان پور کے اوپر وہاں پر ہماری نوکری ہے، اب رات سے گھبراہٹ ہے، وہاں سے اب جانا ہے انسان کو، کسی کو سیلو پر اترنا ہے، کسی کو پربھنی پہ اترنا ہے، کسی کو کہیں پر ہے، کسی کو جالنا پر اترنا ہے، کسی کو اورنگ آباد پہ پہنچنا ہے، اب رات سے ہیبت طاری ہے، فرشتے ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں ان کا کام ایک ضرور ہے، میرے آزو بازو آپ کے ہر ایک کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکرم اور محترم فرشتے وہ لکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان سے ہم دوستی بھی نہیں کر سکتے کہ دیکھو بھائی میں ایک کام کروں، ذرا چلنے دو، تھوڑا نظر انداز کر دو، معاملے کو چھپا لو، ہاں مت لکھو مت اس کو، دے دلا کے کچھ ہو جائے گا،
کچھ بھی کر لیں گے بھائی، بیٹھک میں ہو جائیں گا کچھ بھی، وہاں پر یہ نہیں دکھتے نہیں ہم کو، لیکن جو ہم کر رہے ہیں ہم دکھتے ہیں ان کو ضرور، ان کو معلوم ہو جاتا اچھا کام بھی کر رہے تو دیکھ رہے ہیں اور برا بھی کام کر رہے تو دیکھ رہے ہیں۔ ان سے کوئی ہم ساز باز کر ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کوئی معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ بیٹھک میں جو ہو جائیں گا، لگا دیں گے، کچھ تو بھی کر دیں گے، دے دلا کے جدھر کو ادھر کر لیں گے، معاملے کو رفع دفع کر لیں گے، وہاں پر کوئی یعنی اس طریقے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی جو ڈیوٹی رکھی وہی ان کی غذا ہے، وہی ان کی عبادت اور بندگی ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے بس وہی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ان چیزوں کو لگا دیا ہے، کھانا پینا، سردی گرمی، بارش، غمی خوشی، آنا جانا، لینا دینا، تجارت، زراعت، ملازمت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ تم کو وقتی طور پہ یہاں پر رہنا ہے، دنیا کے اندر کچھ عرصے کے لیے تم کو یہاں پر رہنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس تم کو آ جانا ہے۔ کہاں پر آنا ہے؟ آخرت میں آنا ہے۔ اور اس کو اور ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کہ دیکھو موت یقینی اور قطعی چیز ہے، سورہ تبارک الذی 29 پارے کی جو پہلی آیت کریمہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اور جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ کس کا مالک ہے؟ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہر چیز کا مالک ہے۔ پتنی کو بنا دیا پتی، وہ بھی بن جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھئی آپ ملک کے پتی ہیں، آپ سبھاپتی، اسی طرح فلاں پتی فلاں پتی فلاں پتی ہوتا ہے، راشٹر پتی۔ ایک زمانے تک کوئی پتنی اگر رہے، اگر اب اس کو کہے بھئی اب تم کو یہ کرنا ہے، راشٹر کے ملک کے تم کو صدر بنا دیا جاتا ہے، اب تم یہ ہو جا رہے ہو، جس کے بارے میں جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مجھے انتہائی یعنی سب سے اعلیٰ درجہ ملے گا ملک کا، جس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جس کو تصور بھی نہیں تھا، اس کے خاندان والوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہے تو یعنی اس ملک کے، اس وطن کے سب سے پہلے شہری ہو۔ کیا ہو؟ سب سے پہلے شہری ہو۔ اگر لڈو تقسیم کریں گے تو پہلا شہری کہہ کر وہیں پہ دیا جائے گا، مٹھائی تقسیم کی جائے گی تو پہلا شہری کون؟ معلوم ہوتا ہے صدر جمہوریہ، لہٰذا اسی کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں سب چیزیں ہیں، تو فرمائے گا تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عزت دے دے، جس کو چاہے چاہے اللہ تعالیٰ عزت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے دے اور جس سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کو چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ فرمایا گیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے اللہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ یہاں پر حیات زندگی سے پہلے موت کو بیان کیا گیا، حالانکہ موت کب آتی ہے انسان کو؟ پہلے زندہ ہوگا تو اس کے بعد مرے گا نا،
اگر کوئی پہلے زندہ ہوگا، دنیا میں آیا، اس نے ایک سانس لیا، تو بعد میں اس کو موت آئے گی. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ موت کو پہلے پیدا فرمایا، یعنی ذکر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات. یہ نہیں فرمایا گیا الذی خلق الحیات والموت، کہ جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. تو زندگی سے پہلے موت کو بیان کیا گیا کہ دیکھو اس بات کو سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ موت کا آنا یقینی ہے اور طے شدہ بات ہے، یقین کر لو. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان دونوں میں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ موت کو یہاں پر بیان فرمایا. اب کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا سے انسان کو جانا ہے، یہ بات طے شدہ ہے، تو انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دے. مسلم کے معنی معلوم ہے ہم کو؟ مسلم کے معنی آتے ہیں فرما بردار، فرمان بردار. یہ فارسی کا لفظ ہے. فرمان کے معنی آتے ہیں حکم، اور برداشت کرنے کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اٹھانا. تو فرما بردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کسی کے حکم کو اٹھا لے، اس کو مان لے. کیا کر لے؟ اس کو مان لے، تو اسے کہا جاتا ہے فرما بردار. تو مسلم کے معنی آتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے حوالے کر دیا ہو، اپنے آپ کو حوالے کر دیا. اور وہی شخص کامیاب ہوگا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو کوئی شخص خوشی سے اللہ اور اس کے رسول کہنا مانے تو بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کامیاب ہوگا. خوشی کا مطلب نماز کا وقت آ گیا، ہاں یا اللہ بے شک میں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے میں دل و جان سے میں تیار ہوں. جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخر زمانے میں جب ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، ایک ظالم نے، ایک خبیث نے، کمبخت نے جب آپ کو برچھا مارا، اسی کے اندر جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو ہوتا یہ تھا کہ انہیں آپ کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی، بے ہوشی طاری ہو جاتی. اب اس کے بعد جب آپ کو ہوش آتا تو آپ سے کہا جاتا کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہاں بے شک اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے. آپ یہ فرماتے اور آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے. تو مسلم کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حوالے کر دیا. ہر چیز کے اندر نماز کا وقت ہو جائے خوشی سے نماز ادا کر لے انسان. حج کا موقع آ جائے تو خوشی انسان حج کے لیے تیاری کرے اور اپنے یعنی روپیے پیسے کو اس نیک کام کے اندر لگائے. زکوٰۃ کا معاملہ آ جائے خوش دلی کے ساتھ ادا کرے کہ میرے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یعنی ایمان بھی آپ نے دیا، وجود بھی آپ نے بخشا، توفیق بھی آپ نے بخشی، یہ مال بھی آپ ہی کی امانت ہے. آپ تو مجھ سے بہت چھوٹی سی چیز کا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیے، یا 1,000 روپے میں سے 25 روپیے، 100 روپے میں سے 2.5 روپیے، کوئی مناسبت ہی نہیں اس کے اندر. تو اب اس مال کو انسان خوش دلی کے ساتھ ادا کرے. 1,000 2,000 روپیے رہے تو انسان ادا کر دیتا 1,500. لیکن بڑی رقم اگر ہے، اگر کوئی کروڑ پتی اگر ہے بالفرض، اور 1 کروڑ میں سے کہا جائے بھائی 2.5 لاکھ روپیے، وہ حوالہ یہ نہیں دیکھتا کہ 2.5 لاکھ دینے کے بعد میرے پاس 7.5 لاکھ روپے بچ رہے ہیں. اس کی نگاہ کہا جاتی 2.5 لاکھ چل جا رہے ہیں، اس کو دو اس کو دو اس کو دو، وہ مدرسے والے آ گئے، وہ غریب آ گئے، وہ ضرورت مند آ گئے، یہاں دو وہاں دو وہاں دو. تو 2.5 لاکھ جو جا رہے ہیں اس کے اوپر نگاہ ہے اور دل چھوٹا کر رہا ہے انسان.
جو اپنے پاس جو بڑی پوٹلی بچی ہوئی ہے 57.5 لاکھ روپے کی، اس کے اوپر کوئی نگاہ نہیں، اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں۔ تو اطاعت اور فرما برداری کے معنی آتے ہیں خوش دلی کے ساتھ اس چیز کو انجام دینا۔ بات میں یس کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو یہاں پر بھیجا ہے۔ انسان کی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتے ہوئے اچھی حالت میں دنیا سے جائے۔ دولہا کیسا آتا؟ کیسی حالت میں آتا؟ اسٹیج پر جب آتا، قاضی صاحب بھی آ گئے، باراتی لوگ بھی آ گئے، لڑکی والے انتظار کر رہے، نوجوان بچے انتظار کر رہے، بھائی جان آ رہے، بھائی جان آ رہے، بھائی جان آنے والے ہیں، جو ایجاب و قبول کے بعد ابھی بھائی جان بننے والے ہیں بھی، وہ انتظار کر رہے، سب انتظار کر رہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، گھڑیوں پہ موبائل پہ معلوم کر رہے، ہاں یہاں تک آ گئے، گنج تک آ گئے، حالانکہ ابھی کربلا میں بھی ابھی نہیں آئے، وہ ندی پاس سے آ رہے تو کیا جی بول رہے دیکھ لو ناکے تک ہم آ گئے، حالانکہ بھی پہلوان ہوٹل سے بھی اور ادھر پیلس ہے بھی تو بناتے، یہاں تک آ گئے، وہاں تک آ گئے۔ تو دولہا کس حالت میں آتا ہے؟ ٹپ ٹاپ میں، شان و شوکت سے، بڑے اچھے انداز سے آتا ہے، آتا نہیں آتا ہے؟ تو انسان کو بھی دنیا سے جاتے وقت اچھی حالت میں جانا چاہیے، نیک کام کرتے ہوئے جانا چاہیے، اطاعت اور فرما برداری کے اندر جانا چاہیے۔ موت تو آنا یقینی بات ہے، طے شدہ بات ہے، لیکن فرما برداری کی حالت میں بھی موت آئے اور انسان کو طبعی موت آئے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ کیا مطلب ہوگا طبعی موت کا؟ طبعی موت کا مطلب یہ ہے، ایک ہے حادثاتی موت ہے، ایک ہے طبعی موت، اور ایک ہے اچانک موت کا واقع ہو جانا، جیسے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہے۔ حالانکہ کسی بھی انسان کے موت انسان کے دست قدرت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی حالت میں موت آنے کو طلب کرنے کا بھی حکم ہے۔ اچھی حالت میں ہارٹ اٹیک آ جائے خدا نخواستہ، ٹھیک ہے انسان اس حالت میں چلا گیا، لیکن اس کے اندر انسان کو توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا، کسی کا لینا دینا اگر ہے تو اس کی وضاحت کرنے کا، خلاصہ کرنے کا اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ کوئی مر گیا تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ اور ایک ہے طبعی موت کہ انسان اپنے گھر کے اندر ہے، 4-6 دن، مہینہ 2 مہینے، 8-15 دن کے اندر، اب اس دوران جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ شاید میں اس بیماری کے اندر صحت مند نہیں ہو سکوں گا، مر جاؤں گا، اب وہ اندر گھلتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جو لوگ آتے ہیں ملنے جلنے کے لیے ان سے معافی مانگتا ہے، وہ لوگ بھی معافی مانگتے ہیں، اس کا انسان کو ایک موقع رہتا ہے۔ یہ ہے طبعی موت، یہ اچھی موت ہے، یہ نیک کام کرتے ہوئے ہو اور انسان کو توبہ استغفار کا موقع ملے، یہ طبعی موت جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور موت ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے حادثاتی موت۔ سمجھے اس بات کو، چونکہ جو موسم جو چل رہا ہے اس مناسبت سے آج کا یہ بیان ہے، بارش کا جو موسم جو چل رہا ہے، سیلاب اور طوفانوں کا، اس مناسبت سے آج کا یہ بیان ہے۔ تو ایک ہے یعنی اچانک موت، اور ایک ہے طبعی موت، اور تیسرا ہے حادثاتی موت۔ اس موت سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی موت سے کہ جو میرے اوپر کوئی دیوار وغیرہ کوئی چیز گر جائے، اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک دیوار گر گئی، اچانک گھر گر گیا، اچانک چھت گر جائے خدا نخواستہ، تو ایسی موت سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ وَالتَّرَدِّ، اور یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی موت سے کہ میں کہیں پر گر جاؤں، جیسے اونچائی کے اوپر سے انسان کا پیر پھسل گیا، انسان گر گیا، ایسی موت سے بھی آپ نے پناہ مانگی ہے۔ اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں یا اللہ کہ میں جل کر مروں، کہ انسان کسی وجہ سے کسی چیز کے اندر آگ کے اندر جل جائے، تکلیف دے تو وہ چیز ہے ہی انسان کے لیے، لیکن یہ موت کوئی اچھی موت نہیں ہے۔ آپ نے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ کیا مطلب ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ امت کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے تعلق سے پناہ کو طلب کرے۔ پناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں،
جیسے خدا نخواستہ کوئی بات پیش اگر آ جائے، اب کیا کہتے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، یہاں جا رہے وہاں جا رہے، اوپر جا رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، ایسا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے گھر کے اندر گھس جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے پناہ کہا جاتا ہے، تو آپ نے پناہ مانگی ہے۔ ایک اور چیز سے پناہ مانگی آپ نے، والغرق، اور ڈوبنے سے، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پانی میں انسان ڈوب کر مر جائے، پانی میں انسان ڈوب کر مر جائے۔ اب چلیے میں آتا ہوں اس چیز کی جانب جس کے لیے میں ساری بات بتلایا ہوں آپ حضرات کو۔ ایک تو یہ کہ انسان کو مرنا ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یقینی بات ہے۔ ایک ہے اچانک موت، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ طبعی موت سب سے اچھی موت ہے، بشرطے کہ ایمان کے اوپر خاتمہ ہو اور انسان اچھے اعمال کرتے ہوئے جائے۔ اور یہ حادثاتی موت کہ اچانک خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ اسی کے اندر آتا ہے جس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جل کر مر جائے، اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ اور پانی میں ڈوب کر مرنے سے آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اور چیز سے آپ نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اموت لدیغا، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کوئی سانپ اور بچھو مجھے کاٹے اور میری موت واقع ہو جائے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو والغرق جو فرمائے گا ڈوبنے سے، اب آج کل جو حالات چل رہے، حالات کا مطلب پوری دنیا کے اندر سیلاب ہے، طوفان ہے، ندیاں بہہ بہہ کر جا رہی ہیں، اور اسی کے اندر لوگ جو سفر کر رہے ہیں۔ اب جو آج دن ہم جو دیکھتے ہیں، اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں، اسی طریقے دیکھنے میں یہ آتا ہے، سارے مناظر کو دیکھنے میں آتا ہے کہ بس ہے کہ پوری اپنی رفتار سے جا رہی ہے، اسی طریقے لوگ گاڑیاں اپنی لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ اگر ہو، اگر ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، تو پہلے اچھی طریقے سے معلوم کر لینا چاہیے کہ اس دوران راستے بند ہے، چالو ہے، ندیاں بہہ رہی ہے، نہیں ہے۔ اگر ایسی بات اگر ہے تو اپنے سفر کو ملتوی کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کار سے جا رہے ہیں اور ہم کو رات میں نیند لگ گئی، اور ڈرائیور ہے کہ لے کے چلا جا رہا ہے، وہ بھی مرتا ہے، ہم کو بھی لے کے مرتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کتنے حادثات آج کل ہو جا رہے ہیں کہ لوگ گاڑیوں کے اندر مر جا رہے ہیں، دیکھتے جانتے بوجھتے۔ اور یہ جو پانی سے کھیٹ لینا جسے کہا جائے گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی۔ سنیے، بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ زمین کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو زمین ایسے کانپنے لگی، ہلنے لگی۔ اللہ رب العزت نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھ دیا۔ کس کو رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ پہاڑوں کو۔ اب پوری دنیا کے اندر دیکھیں، یہاں پہاڑ وہاں پہاڑ، یہ بڑا چھوٹا، اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اور ریگستان میں یا عرب ممالک کے اندر کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب جیسے ہی پہاڑوں کو رکھا گیا، زمین کے اندر جو تھر تھراہٹ تھی، جو زمین جو حرکت کر رہی تھی، زمین جو ہل رہی تھی، اس کا ہلنا بند ہو گیا۔ جیسا کوئی کاغذ ہو اور ہوا چلے تو کاغذ کیسا ہلنے لگتا ہے، اس کے اوپر ہم وزن رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی جو تھر تھراہٹ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پہاڑوں کو پیدا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو۔ اب جیسے ہی پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، اس کے اوپر وزن رکھا گیا، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ساری وہ جو کانپنے کی جو کیفیت تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ فرشتوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی زمین اور اس کے اوپر یہ پہاڑ اللہ رب العزت نے رکھ دیے، اور اس کے بعد ہے کہ زمین اس کے بعد ہلنے کا نام نہیں لے رہی۔ وقت ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ بتلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احتیاط اپنے بارے میں کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اپنے جانے نہیں دینا چاہیے ایسے حالات میں جب کہ کہیں سیلاب اور طوفان جب آ رہے ہوں، اور خود بھی سفر ایسی حالت میں کرنے سے ہم نے احتیاط برتنا چاہیے، چونکہ ایسے موت کے جان بوجھ کر گاڑیوں کو اندر لے جانا ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔